الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله اسلام ایک کامل و اکمل دین ہے. ادیان پر نظر رکھنے والے برملا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا مذہب ہے کہ جس میں زندگی گزارنے کی مکمل تعلیمات موجود ہے تو وہ اسلام ہے. اگر کسی مذہب میں ہر ایک کو یہاں تک کہ جانوروں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں تو وہ اسلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھ کو ممبر نہ بناؤ. اس وقت میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں یہاں بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں, تو مراد یہی ہے کہ جب جانور پر تم سوار ہو تو جانور سواری کے لیے ہے, نہ کہ اس لیے کہ کسی مقام پر تمہارا ٹھہراؤ ہو
اور کسی سے گفتگو میں لگ جاؤ اور جانور کی پیٹھ پر تم سوار ہو اور باتیں کیے جا رہے ہو، چاہیے یہ کہ تم جانور سے نیچے آ جاؤ اور جانوروں کو بھی کچھ آرام دو۔ جانور سواری کے لیے ہے، کوئی بیٹھ کر باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کی پیٹھ کو منبر نہ بناؤ۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب پرندہ اپنے گھونسلے میں ہو تو اس کا شکار نہ کرو، چونکہ وہ اب گھونسلے میں ہے، وہ وہاں پر تحفظ اور حفاظت فیل کر رہا ہے کہ میں یہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، محفوظ ہوں، لہذا اب اس کا شکار نہ کرو، اس کو محفوظ رہنے دو۔ تو جس آقا نے جانوروں کے بھی حقوق بیان کیے ہو تو اس آقا نے کیا عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے ہوں گے؟ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کی جو حیثیت تھی وہ جانوروں سے زیادہ نہیں تھی۔ عورتوں کو جس قدر پریشان کیا جاتا اتنا تو جانوروں کو بھی پریشان نہیں کیا جاتا تھا۔ کسی عورت سے ان کا نکاح ہو جاتا تو یہ عورت کو طلاق دے دیتے، جب عدت گزرنے والی ہوتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے، پھر عدت گزرنے والی ہوتی رجوع کر لیتے۔ یہ ڈرامہ ان کا چلتا رہتا اور عورت پریشان رہتی، اور عورت کو جب جب طلاق ہوتی عورت سمجھتی کہ اب جو ہے عدت کے بعد میں کہیں اور نکاح کر لوں گی، اس مرد کے بعد تو میں پریشان ہو گئی۔ پھر حضور رحمت للعالمین جب تشریف لائے تو قرآن کا حکم نازل ہو گیا، الطلاق مرتان، اب تمہاری یہ متعدد طلاقیں نہیں چلیں گی، طلاق صرف 2 مرتبہ۔ جب ایک مرتبہ طلاق دے دی پھر رجوع کر سکتے ہو، پھر دے دی پھر رجوع کر سکتے ہو، اب دے دی اب رجوع نہیں ہو سکتا، اب عورت مغلظہ ہو گئی ہے، اب عورت بھی اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ دوسرے مرد سے نکاح نہ کرے، پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر یہ عدت گزار لے، پھر یہ پہلے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں اس میں عورت کا کیا قصور ہے؟ جناب عالی، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس پر بھی اسلام نے عورت کے حق پر پہرا دیا۔ جب ایک مرد نے ایک عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اب اسلام کہتا ہے اب ہرگز اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، چونکہ اس کو تمہارا احساس نہیں ہوا اور تمہیں 3 طلاقیں دے دی، تم نے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا اور اس نے تمہیں 3 طلاقیں دے دی، اب تم اس سے نکاح نہیں کرو۔ اسلام نے روک لیا۔ پھر اگر عورت کو اتنا ہی زیادہ شوق ہے دوبارہ اس سے نکاح کرنے کا تو پھر اسلام نے کہا کہ پھر جب تک کسی اور مرد سے تمہارا نکاح نہ ہو جائے اور وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، پھر تم عدت گزار لو تو اب اس سے نکاح کر سکتی ہے۔ اسلام نے ایک کنڈیشن لگا اور اس کنڈیشن لگانے کے پیچھے بھی عورت کا حق ہے، کیونکہ اسلام اب روکنا چاہتا ہے کہ اب تو اس سے شادی نہیں کر، اس نے تیرا احساس نہیں کیا، اس نے تجھے 3 طلاقیں دے دی، اس نے تیرا احساس نہیں کیا، اس نے تجھے دربدر کر دیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ میں 3 طلاقیں دے رہا ہوں۔ ارے یہ عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر
نہ سب کچھ چھوڑ کر میرے پاس آ گئی ہے اور میں اس کو 3 طلاقیں دے رہا ہوں اور 3 طلاقیں تجھے دے دی. اب اسلام کہتا ہے تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ ہو جائے. اس موقع پر بھی جو ہے اسلام نے عورت پر پہرا دیا ہے, عورت کے حق پر پہرا دیا. پھر جب مرد کے پاس عورت آ گئی تو اب عورت کام نہیں کرے گی, عورت کمانے نہیں جائے گی, عورت اپنے کپڑے کا انتظام نہیں کرے گی, عورت اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کرے گی. عورت کے یہاں پر جو بچے کی ولادت ہوئی ہے اس بچے کے کھانے پینے کا انتظام, رہن سہن کا انتظام عورت کے ذمہ نہیں ہے, مرد کے ذمہ ہے. آج یورپین یہ انگریز جن کو کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے یہ ہمیں عورتوں کے حقوق سکھا رہے ہیں اور ان کے یہاں پر عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ عورت بچے کو بھی پیدا کرے, اس کو پالے بھی, گھر بھی صاف کرے, گھر کا بھی خیال رکھے, گھر پر کھانا بھی پکائے اور باہر والوں کو بھی کھانا پکا کر دے. وہ ہوٹل میں جاب کرے, وہ جو ہے جہازوں میں جاب کرے اور گھر کا بھی خیال رکھے. یہ تو عورت پر ظلم ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں, عورت اب کہیں نہیں جائے گی, عورت کو سب کچھ گھر میں پرووائڈ کیا جائے گا, اس کو سب کچھ گھر میں ملے گا اور یہ سب چیزوں کا انتظام مرد کرے گا. مرد کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے کھانے پینے, اس کے رہن سہن, اس کے کپڑوں کا انتظام کرے اور اس کو خوش رکھے. یہ مرد کے ذمہ ہے. تو اسلام نے اس موقع پر بھی پہلا کس پر دیا؟ عورت پر. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہو اور وہ اس کی تربیت کرے, اس کو پالے, اس کو اچھی تعلیم دے, کل قیامت میں یہ بیٹیاں اس کو جہنم میں جانے نہیں دے, جہنم سے آڑ ہو جائے. یہ بیٹیاں کون ہیں؟ عورت. اس عورت کی زمانے جاہلیت میں کوئی حیثیت نہیں تھی اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں کون ہے؟ عورت. فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. بیوی کون ہے؟ عورت. اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جس کی بہنیں ہو, بعض اوقات والد کا انتقال ہو جاتا ہے اور بڑا بھائی ساری ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور بہنوں کو پالتا ہے, شادیاں کرتا ہے. جس کی 2 بہنیں ہو اور وہ اس کی تعلیم, اس کو تعلیم دے, اچھی تربیت کرے, شادیاں کروائے, یہ بہنیں بھی اس کو جہنم میں داخل ہونے نہیں دیں, جہنم سے آڑ آ جائے. بہنیں کون ہے؟ عورت ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلام کے پاس آئی, جب وہ وہاں سے چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نے ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے کہ اگر یہ تمہارا کلمہ سمندر میں ملا دیا جائے تو سمندر کا ذائقہ چینج ہو جائے. تم نے ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالا تھا. حضرت عائشہ سے حضور علیہ السلام بڑی محبت کیا کرتے تھے, اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کی عزت پر پہرا دیا. حضرت صفیہ کون ہے؟ عورت. قرآن مجید میں ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون.
کہ مردوں کے لیے حصہ ہے وہ جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا اس میں سے. عورتوں کا الگ سے ذکر فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور عورتوں کے لیے حصہ ہے جو ان کے ماں باپ نے چھوڑا. بھائی یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم تو اتنا جہیز لے گئی تھی, ابو نے تمہیں اتنا سونا دیا تھا, اتنا فرنیچر دیا تھا, اتنا مال دیا تھا. نہیں, اس کے باپ نے اس کو دیا تھا. آج اس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اس کے باپ کے مال میں سے اس کی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا. اس کی بیٹی کون ہے؟ عورت. یہ عورت کو کون حقوق دے رہا ہے؟ اسلام دے رہا ہے. اس کو عزت کس نے دی؟ اسلام نے دی. اور ایسی عزت, ایسے حقوق کہیں پر بھی نہیں ملے, کہیں پر بھی نہیں سوائے اسلام کے. آج یورپ میں بھی اگر آپ عورت کو دیکھ لیں تو عورت ذات کو ان لوگوں نے کھلونا بنایا ہوا ہے, کھلونا بنایا ہوا جو ان کی خواہشات کا پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہے بس. اور جب یورپین عورت, جب مشرقی عورت کو دیکھتی ہے کہ یہ اتنی عزت دار ہے, اس کا بھائی, اس کا بیٹا, اس کا باپ, اس کی ماں, اس کا شوہر, اس سے کلام کرتے ہیں, اس کو عزت سے پکارتے ہیں, اس کو عزت دیتے ہیں, تو مغربی عورت پانی ہو جاتی ہے کہ کاش یہ عزتیں میرے پاس ہو. عزتیں کپڑے چھوٹے کرنے میں نہیں ہے. یہ میں واللہ صحیح بات بتا رہا ہوں کہ مغربی عورت جب مشرقی عورت کی عزت کو دیکھتی ہے تو وہ حسرت سے مر جاتی ہے کہ کاش یہ عزتیں مجھے ملیں. ان کے پاس عزت نہیں ہے, ان کے پاس خاندانی نظام نہیں ہے, ان کے پاس پھوپھی اور خالہ نہیں ہے, ان کے پاس تایا اور چچا نہیں ہے, ان کے پاس ماموں نہیں ہے, ان کے پاس تو مجھے کہنے دیجیے والدین بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور آج مسلمان مغرب کی طرف دیکھ رہا ہے, مغرب پلٹنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں پلٹ سکتا. مغرب اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتا ہے لیکن وہ واپس نہیں آ سکتا, کیونکہ اس کا نعرہ یہ ہے کہ آگے دیکھو, ترقی کو دیکھو, آگے دیکھو. تو وہ پیچھے دیکھنے کا کس طرح نعرہ لگا سکتے ہیں؟ اور ہمارا تو نعرہ یہی ہے کہ پیچھے دیکھو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں, حضور کی سیرت طیبہ کو دیکھو, آپ کی تعلیمات کو دیکھو, پیچھے دیکھو تو کامیاب ہو جاؤ, آگے نہیں دیکھو. یہ عورتوں کی عزتوں پر پہرا کس نے دیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے اسلام میں. لیکن آج کل مارکیٹ میں کچھ گندی مچھلیاں آ گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ تالاب میں ایک گندی مچھلی ہو تو سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. تو مارکیٹ میں بھی کوئی 36-38 گندی مچھلیاں آ گئی ہے. ہمیں خوف ہے کہ ہماری جو اچھی مچھلیاں ہیں اس کو بھی گندا نہ کر دیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے, کیونکہ ہمیں ہماری گھر کی عورتوں سے, ہماری مسلمان بہنوں سے کوئی شکوہ نہیں ہے. بس ڈر ہے کہ کہیں ان کی باتوں کو یہ نہ لے لیں, جو ان کی وہ باتیں جو مذہب سے بیزاریت پر دلیل ہے. میرا جسم میری مرضی, مطلب کیا؟ اس جسم پر کوئی شریعت نہیں ہوگی, اس جسم پر کوئی اللہ کا قانون نہیں چلے گا, اس جسم کو میں جیسے چاہے استعمال کروں, نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ نہیں میرا جسم میرے مرضی میں چاٹ کھاؤں یا پراٹھے کھاؤں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس طرح یہ جو ہے الو بنا رہے ہیں بعض لوگ, خود الو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی, مطلب اس جسم پر کوئی شریعت نافذ نہیں ہوگی. میں جس طرح چاہوں, جو چاہوں کروں. میں اس جسم کو نکاح کے ساتھ استعمال کروں یا بغیر نکاح کے استعمال کروں, ان کا مقصد یہ ہے.
اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ لادینیت ملحدین کا نعرہ ہے۔ اصل میں جب کوئی لوگ ڈائریکٹ اسلام کو گالی نہیں دے سکتے نا تو پھر وہ مولوی کو گالی دیتے ہیں، یا پھر ایسا نعرہ بناتے ہیں کہ جس میں زو معنی باتیں ہو، اور زو معنی بات دو معنی والی باتوں کو ملا کر وہ لوگ جو ہے اذہان میں ڈالنا شروع کرتے ہیں تاکہ جو ہے مسلمان کا ایمان متزلزل ہو جائے، مسلمان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ میرے بھائیو ابھی تو وقت ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں، لیکن اب جو ہے عورتوں کی بے راہ روی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بے حیائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی ایسی مصیبتوں میں اور بیماریوں میں گرفتار کر دے گا کہ جن بیماریوں کے نام تمہارے بڑوں نے نہیں سنے۔ آج ہم ٹیکنالوجی کے اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جس میں ناک، کان، آنکھ، دماغ، پیٹ، سینہ، نسوں اور دوسرے اعضاء کے ڈاکٹرز علیحدہ علیحدہ ہیں، اسپیشلسٹ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بیماریاں ختم ہو جاتی، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، مصیبتیں بڑھ رہی ہیں، اور کرونا وائرس نے جو تباہی مچائی ہے آپ کے سامنے کعبۃ اللہ کل 41 سال کے بعد کعبۃ اللہ کا صحن بند ہو گیا۔